السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں اسلامی کہانیاں۔ کہانی کو سنیے اور اپنے دل کو عشق رسول کا مدینہ بنائیے۔ میرا نام ہے غلام محمد اشرفی مصباحی۔ نور کا ساگر، عرب کی دھوپ، تپتا ہوا ریگستان اور دوپہر کا وقت، ساری قیامتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھیں۔ قافلے والے پیاس کی شدت سے جاں بلب تھے۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ اب وہ چند گھڑی کے مہمان ہیں۔ اسی عالم یاس میں، یعنی اسی عالم ناامیدی میں، انہیں بہت دور ایک پہاڑ کے دامن سے گزرتے ہوئے چند ناقہ سوار اونٹ سوار نظر آئے۔ سردار قافلہ نے کہا، اونٹوں کی رفتار بتا رہی ہے کہ یہ حجاز کے نخلستان سے آ رہے ہیں۔ جانے کیوں میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ لوگ ہماری بجھی ہوئی زندگی کی امیدگاہ بن کر طلوع ہوئے ہیں۔ اپنی بکھری ہوئی قوتوں کو سمیٹ کر انہیں آواز دو، شاید ہماری چارہ گری انہی کے ہاتھ پر مقدر ہو گئی ہے۔ اپنے سردار کے حکم کے مطابق قافلے کے تمام چھوٹے بڑے افراد نے ایک ساتھ انہیں بلند آواز سے پکارا۔ خوشا نصیب کے سلطان حجاز کے گوشے مبارک تک یہ آواز پہنچ گئی۔ سردار دوست مدار نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، یہ عربی قبائل کا کوئی مصیبت زدہ کارواں معلوم ہوتا ہے، چلو اس کی اعانت کریں، مدد کریں۔ باد صبا کی طرح تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پیاس کی شدت سے وہ بے حال ہو رہے تھے۔ ناقہ سواروں میں ایک چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ چینک اٹھے۔ اونٹ سواروں میں، اے رحمت و نور والے، ہم پیاس کی شدت سے جاں بلب ہیں، تمہارے چھاگل میں پانی کے چند قطرے ہوں تو ہماری حلق تر کر دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک حبشی نژاد غلام اپنی ناقہ یعنی اونٹ پانی کا ایک مشک لیے جا رہا ہے، اس سے جا کر کہو کہ چل، تجھے پہلے آخر الزماں بلا رہے ہیں۔ فوراً قافلے سے ایک شخص دوڑتا ہوا پہاڑ کی دوسری طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک حبشی ناقہ سوار نظر آیا۔ اس نے اسے آواز دے کر روکا اور سرکار نامدار کا پیغام پہنچایا۔ سرکار کا نام سنتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا اور اپنی سواری سے اتر آیا۔ اب اپنے ہاتھ سے اونٹنی کی مہار تھامے ہوئے وہ پا پیادہ یعنی پیدل اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جیسے ہی اس کی نظر سرکار کے چہرے انور پر پڑی، اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ ایک ہی جلوہ میں وہ کاکل و رخ کا اسیر ہو کر رہ گیا۔ کاکل مطلب زلفیں اور رخ مطلب چہرے انور۔ ان کے چہرے انور اور ان کے زلفوں کا اسیر اور قیدی ہو کر رہ گیا۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تیرا پانی کم نہیں ہوگا، ان پیاسوں پر اپنی مشک کا منہ کھول دے، خدا تجھے روشن کرے۔ اب وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ سرکار کے حکم کی تعمیل کے لیے بے ساختہ اس کے ہاتھ اٹھے اور اس نے مشک کا منہ کھول دیا۔ مشک بولتے ہیں اس برتن کو جو چمڑے کا ہوتا تھا جس میں لوگ پانی رکھا کرتے تھے۔ آبشار کی طرح یعنی چشمے کی طرح پانی کا دھارا گر رہا تھا اور قافلے والے سیراب ہو رہے تھے۔ جب سارے اہل قافلہ سیراب ہو چکے تو سرکار انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب مشک کا منہ بند کر لے۔ مشک کا منہ بند کرتے ہوئے اسے سخت حیرت تھی کہ کئی مشک پانی بہہ جانے کے بعد بھی اس کے مشک کا ایک بوند پانی کم نہیں ہوا تھا۔ شیفتہ جمال تو پہلی نظر میں ہو چکا تھا۔ اب یہ کھلا ہوا معجزہ دیکھ کر وہ اپنے جذبہ شوق کو دبا نہیں سکا۔ بے خودی کے عالم میں چیخ اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سرکار انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائیں دیتے ہوئے اس کے چہرے پر رحمت و کرم کا ہاتھ پھیرا اور اسے رخصت کر دیا۔ حبشی غلام کا آقا پانی کے مشک کا بہت دیر سے منتظر تھا۔ جو ہی دور سے اپنی آتی ہوئی اونٹنی پر نظر پڑی، خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا، لیکن جوں جوں اونٹنی قریب ہوتی جا رہی تھی اس کا استعجاب اور اس کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے حیرت تھی کہ اونٹنی اسی کی ہے، مشک بھی اسی کا ہے، لیکن سوار اجنبی ہے۔ آخر اس کا اپنا حبشی غلام کہاں گیا؟ جب اونٹنی بالکل قریب آ گئی تو آقا دوڑتا ہوا آیا اور اس اجنبی شخص سے دریافت کیا، تو کون ہے؟ میرا وہ حبشی غلام کہاں گیا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو نے اسے قتل کر کے میری اونٹنی پر قبضہ کر لیا ہے۔ سوار نے اظہار حیرت کرتے ہوئے جواب دیا، ہائے افسوس، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اپنے قدیم اور پرانے غلام کو بھی آپ نہیں پہچانتے؟ آپ کا غلام تو میں ہی ہوں، اور آپ کا کون غلام ہے؟ آقا نے غضبناک ہو کر جواب دیا، مجھے فریب دیتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ میرا غلام حبشی نژاد تھا، اس کے چہرے پر یہ سفید نور کہاں تھا؟ اب جو آئینے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا تو عالم بے خودی میں رقص کرنے لگا۔
ناچنے لگا۔ جذبات کی والہانہ وارفتگی میں سرشار ہو کر اس نے اپنے آقا سے کہا، یقین کرو میں ہی تمہارا وہ غلام ہوں، اعتبار نہ ہو تو مجھ سے اپنے گھر کے سارے حالات پوچھ لو، رہ گئی میرے چہرے کی یہ چاندنی تو یہ برکت ہے نخلستان عرب کے اس پیغمبر کی جس کے چہرے زیبا کا عکس دل ہی کو نہیں چہرے کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ آج نور کے ساگر میں نہا کر آیا ہوں، پہاڑ کی ایک وادی میں ان کی زیارت سے شاد کام ہوا ہوں۔ دم رخصت انہوں نے اپنے نورانی ہاتھ میرے چہرے پر مس کر دیے تھے، مل دیے تھے، اسی کی برکت ہے کہ میرے چہرے کی سیاہی چمکتی ہوئی سفیدی میں بدل گئی ہے۔ آقا نے یہ کیفیت معلوم کر کے غلام کی پیشانی چوم لی اور وہ بھی دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا۔ اس کہانی کو سننے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عاشق بن کر رہنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والا بن کر رہنا چاہیے۔ یہ کہانیاں آپ خود بھی سنیں، اپنے بچوں اور بڑوں ہر ایک کو سنائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کہانیوں سے آپ کو ضرور اپنے دین و ایمان اور عقیدے کو سنوارنے کا موقع ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ کام بھی آپ کو دنیا و آخرت دونوں میں ثواب اور اجر ہی عطا فرمائے گا۔